السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ اور بنیادی گرامر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راستہ، اسم، الذین ان لوگوں کا، اسم، انعمت تو نے انعام کیا، فعل، علی پر، حرف۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ، پہلے آپ یہ دیکھیں گے کوئی نام ہے یا نام کی جگہ پر استعمال شدہ لفظ ہے؟ نہیں۔ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ حرف ہے۔ ہم، ان، اسم، نام کی جگہ پہ ان کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ نام کی جگہ پر، اس لیے یہ اسم ہے۔ پھر اسم کے اندر یہ اس میں ضمیر ہے۔ غیری، نہ، اسم، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ہر جگہ الف لام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ حرف تعریف ہے الف لام، مغضوب ہے، غضب کیا گیا، اسم۔ پھر اسم کے اندر کیا ہے؟ مفعول، ایک جو کوئی کام کرتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جاتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اعلی پہلے بھی پڑھ چکے، پر، حرف، ہم، ان، اسم، وا، اور، حرف، لا، نہ، حرف، الف لام ہے، حرف تعریف، ضالین، گمراہ ہونے والے، اسم۔ پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ وہ جو گمراہ ہونے والے بنے۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں ایک مضارع کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لفظ الف سے شروع ہوگا، یا، تا، الف، نون، ان سے اگر کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے وہ مضارع ہے۔ لیکن یہاں تو الف سے شروع ہو رہا ہے لیکن لفظ فعل ماضی ہے، فعل مضارع نہیں ہے۔ نیچے دیکھیں، میں نے اس کی جو مزید ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے
میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، وہ یہ کہ علامات مضارع یعنی یا، تا، الف، نون، یہ اضافی وہ ہیں، حروف ہیں، لیٹرز ہیں، یعنی جو اوریجنل اصلی جو حروف ہیں کسی لفظ کے، یہ ان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اضافی ہیں۔ مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی کہ اگر آپ کسی لفظ کے ماضی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی میں اصلی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں اضافی الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ تو اب جیسے یضربو ہے، یضربو میں جو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے یہ اضافی ہے اور علامت مضارع ہے یہ یا، لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یا اضافی ہے یا لفظ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کا ماضی دیکھا، تو ماضی کیا ہے اس کا، ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے ضربا۔ اب ضربا میں یا آ رہا ہے، نہیں آ رہا، لیکن یضربو میں آ رہا ہے۔ تو جو فعل ماضی کے اس پہلے صیغے میں اگر یا نہیں آ رہا ہے اور صرف مضارع میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافی یا ہے اور یہ کہ یہ لفظ کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ بات ہوگی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں نا، یہی مثال آپ دیکھ لیں کہ انعام تھا۔ اب اس کا اگر ماضی آپ دیکھیں، ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں گے تو یہ ہوگا انعاما۔ اب یہ علامات مضارع میں چونکہ الف بھی ہے تو یہ تو خیر ماضی میں خود ہی آ گیا، لیکن یہ ہے کہ انعاما اگر میں اس کا پہلا صیغہ بھی وہ کر لوں تو اس میں دیکھیں الف جا نہیں رہا۔ مطلب اس کو اگر میں اس طرح سے ضربا سے کمپیئر کروں تو ضربا میں الف والا صیغہ کون سا ہے جو علامت مضارع ہے، وہ ہے اضربو۔ اب میں ماضی میں دیکھتا ہوں، ماضی میں جو ہے وہ ضربا ہے، اس میں الف استعمال نہیں ہو رہا، تو یہ علامت مضارع اس کا مطلب ہے، یہ لفظ کا اوریجنل پارٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں الف جو انعام ماضی میں استعمال ہو رہا ہے، ماضی میں بھی الف غائب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ اضافی نہیں ہے، لفظ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اور ایک تو یہ پہچان ہوگی، تو یہ ایک وہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ مضارع میں الف یا نون جو اضافی علامت مضارع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، الف یا نون، وہ واحد متکلم یا جمع متکلم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا، مضارع میں دونوں ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو لفظ ہے استعمال کیا گیا ہے، اگر اس میں الف یا نون استعمال ہو بھی رہا ہے، وہ متکلم اس کا جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں یا ہم کا معنی آ رہا ہے، میں یا ہم آ رہے ہیں یا ان کا معنی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے، متکلم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت مضارع کے طور پر الف یا نون استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر اس کے مطلب میں وہ میں یا ہم کا مفہوم نہیں آ رہا تو تب بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حرف اضافی نہیں ہے، یہ اضافی لیٹر نہیں ہے اور یہ علامت مضارع نہیں ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں میں نے حاضر کی بات کی ہے، انعام تھا، یہاں حاضر کے طور پر استعمال ہوا ہے، الف استعمال ہونے کے باوجود متکلم کے طور پر تو نے، اس میں نہ ہم ہے نہ میں ہے، اس میں تو
کا یہ تو کا مطلب دے رہا ہے، تو یہ متکلم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت مضارع نہیں ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں، انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آگے جا کے مزید اس کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو کھلتا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔